بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، 9 ذی الحج عرفہ کے روزے کا بیان ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ اس بیان کو سنیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائے گا۔ یہ روزہ دراصل کس چیز کی عبادت ہے؟ یہ نفس کی عبادت ہے۔ ویسے تو میرے اور آپ کے سہنے لجپال نبی نے بہت زیادہ روزے رکھے، کبھی چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ رکھا، کبھی یوم عاشوراء کے بارے میں کہا، اور کبھی عرفہ کے بارے میں روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کبھی شب برات کے بارے میں روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو روزہ 9 ذی الحج یہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ عرفہ سے مراد 9 ذی الحج میدان عرفات کے اندر جب سارے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں ان کی نسبت سے، اور 9 ذی الحج یہ بھی یاد رکھیں جس ایریے کے اندر آپ رہ رہے ہیں آپ نے طریق کے لحاظ سے اس ایریے کو منتخب کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے آپ اپنے ایریے کے لحاظ سے چاند کو دیکھ کر اپنی عبادت کرتے ہیں، قربانی کرنے کے لیے عید کو دیکھا جاتا ہے یعنی چاند کو دیکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب یہ ایام آئیں گے تو ان کی نسبت اپنے ایریے کے لحاظ سے چاند کو دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے یا آپ نے دیگر عبادت کرنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام صرف مکہ المکرمہ والوں کے لیے یا مدینہ منورہ والوں کے لیے اسلام نہیں نازل ہوا، بلکہ اسلام پوری دنیا کے لیے یہ اسلام ہے۔ فقط مکہ اور مدینہ کو کہا جائے کہ اسلام ادھر ہے، نہیں، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو تاریخ آئے گی اس لحاظ سے روزے کو بھی رکھا جائے گا۔ پاکستان، انڈیا کے رہنے والے، ان کی ایک تاریخ جو ہے سعودی عربیہ کے لحاظ سے اس کے اندر فرق ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر عموماً ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، اور پاکستان انڈیا والوں کے لیے ایک دن بعد میں چاند نظر آتا ہے۔ اسی انداز میں افریقی ملک موریتانیہ کو دیکھا جائے تو بعض اوقات وہاں سعودی عربیہ سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں سعودی عربیہ کے اندر 9 ذی الحج ہو تو پھر روزہ رکھیں، یوم عرفات اس دن ہوگا، نہیں، آپ اپنے علاقے کے اندر جو آپ کا ٹائم ہے اس لحاظ سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا روزہ۔ اور اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی، ان کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کے 2 سال گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی 1 سال جو اس کا گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے، اس روزے کے صدقے اللہ پاک اس کو 2 سال کے گناہوں کو رب ذوالجلال کفارہ بنا دے گا اس روزہ رکھنے کا۔ کیا مقصد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے کے تصدق سے، آپ دیکھیں اس کی فضیلت کتنی ہے، 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 1 ہفتے کی بات نہیں، 1 مہینے کی بات نہیں، اللہ پاک نے 2 سالوں کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس بندے کے 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ 1 سال پچھلا جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے،
اور گناہوں سے مراد کیا ہے؟ گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ تو جو بڑے ہیں، جن کا کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کبیرہ گناہ بڑے ہیں، وہ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے جب چاہے جس انداز میں چاہے اللہ معاف فرما دے، نہ معاف فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے اپنا فیصلہ اللہ بذات خود اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایک روزہ کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یوم عرفہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔